علیہ وسلم کے ساتھ نماز پڑھی. صلیت مع النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فوضع یدہ الیمنی علی یدہ الیسری علی صدرہ. اس سے ثابت ہوا کہ نماز میں ہاتھ سینے پر باندھنے چاہیے. اور حضرت وائل بن حجر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، یہ بھی ابن خزیمہ میں ہے کہ میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ آپ نے نماز میں آمین کہی، آپ نے نماز میں آمین کہی، اور آمین بھی بلند آواز سے کہی. مد بہا صوتہا، مد بہا صوتہ، مد بہا صوتہ، اپنی آواز کو بلند کیا. آج حاجی صاحبان جو حرمین شریفین سے تشریف لا رہے ہیں وہ گواہی دیں گے کہ بیت اللہ الحرام میں اور مدینہ طیبہ مسجد نبوی شریف میں آمین بلند آواز سے ہوتی ہے اور مسجد گونج جاتی ہے. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ نے روایت کرتے ہیں کہ نبی اکرم نے اپنے صحابہ کرام کو نماز پڑھائی. جب فارغ ہوئے تو آپ نے پوچھا تقرؤون فی صلاتکم، کیا تم نماز میں کچھ پڑھتے ہو؟ جواب ملا ہاں یا رسول اللہ ہم پڑھتے. آپ نے ارشاد فرمایا فلا تفعلوا، آئندہ ایسا نہ کرنا. ولیقرا، یہ وہ عبارت ہے جس کو ہمارے بھائی نہیں پڑھتے اور فلا تفعلوا تک آتے ہیں. فلا تفعلوا سے آگے جو الفاظ ہیں وہ میں آپ کو سنا رہا ہوں. ولیقرا احدکم، اللہ کے نبی نے فرمایا فلا تفعلوا، آئندہ ایسا نہ کرنا، لیکن ولیقرا احدکم بفاتحۃ الکتاب فی نفسہ، سورۃ فاتحہ لازمی پڑھنا اور قرآن کو خاموشی سے سننا. اس حدیث مبارکہ سے ثابت ہوا کہ امام کے پیچھے سورۃ فاتحہ پڑھنے کا حکم ہے، اس لیے کہ لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب، سورۃ فاتحہ کے بغیر نماز نہیں ہوتی. حضرت پیر عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ، میرے ہاتھ میں میں آپ کو کتاب دکھاتا ہوں، یہ سچے پیر کی کتاب ہے. یہ میرے ہاتھ میں غنیت الطالبین ہے، یہ میرے ہاتھ میں ابراہیم خادم قصوری کے ہاتھ میں غنیت الطالبین ہے. کھیر وہ کھائیں اور فرمان سنا کر اخیر ہم کریں، کھیر وہ کھائیں اور اخیر پیر صاحب کے فرامین سنا کر ہم کریں، یہ ہمارے حصے میں آیا ہے. حضرت پیر عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ اپنی کتاب غنیت الطالبین میں رقم فرماتے ہیں فَإِنَّ قِرَاءَتَهَا فَرِيضَةٌ، سورۃ فاتحہ کا پڑھنا فرض ہے. حضرت ابو حمید سعدی رضی اللہ تعالیٰ نے روایت کیا ہے، اور یہ حدیث ابو داؤد شریف، ترمذی شریف، ابن ماجہ شریف اور دارمی میں ہے کہ انہوں نے 10 صحابہ کرام میں، صحابی کہتے ہیں کہ انہوں نے 10 صحابہ کرام میں رسول کریم، رسول معظم، حق کا دلارا، نبیوں میں نیارا، آنکھوں کا تارا، دل کا سہارا، رشتوں میں پیارا، رشتہ احمد، مساوات کا حامی، اخوت کا بانی، صدق کا منبع، خاکساری کا نمونہ، رحمت ربانی کا پیکر، آقاؤں کا آقا، رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نماز مبارک کا طریقہ بیان کیا. ابو حمید سعدی کہتے ہیں کہ 10 صحابہ کرام میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کا طریقہ بیان کیا. آپ نے 4 مرتبہ رفع الیدین کی. اس سے ثابت ہوا کہ رفع الیدین نماز میں سنت ہے، رفع الیدین نماز میں بھائیو سنت ہے. حدیث میں یہ بھی الفاظ ہیں حتی لقی اللہ، یہاں تک کہ آپ کی ملاقات اللہ سے ہو گئی، لیکن رفع الیدین نہ چھوڑی. آج اگر ہم اپنے بھائیوں کو، اپنے عزیزوں کو، اپنے دوستوں کو یہ فرامین پیش کرتے ہیں تو ہمیں لوگ وہابی کے لقب سے یاد کرتے ہیں. یہ وہابی ہیں، ہم صرف حدیث والے ہیں، سنت والے ہیں. اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے گمان کے مطابق ان کے ساتھ سلوک فرماتا ہے. بہت جلد وہ وقت بھی آئے گا جب حوروں کا تبسم، فرشتوں کی پاک دامنی، طوبہ کا سایہ، سدرہ کی بہار، تسنیم کی روانی، پھولوں کی شادابی، گلوں کی مہک، کلیوں کا حسن، صالحین کا کو سلامہ سلامہ کہہ کر صالحین کا استقبال کریں گے. اور یہ بھی ہمیں امید ہے اللہ کی ذات سے
کہ کوثر پہ آ ملیں گے حریفان بادانوش. میں نے اپنی اس کتاب میں یہ عبارت اخیر میں لکھی ہے، کوثر پہ آ ملیں گے، کوثر پہ آ ملیں گے حریفان بادانوش. زندگی میں جب تک ہیں اور جب یہاں سے چلے گئے تو انشاءاللہ مجھے امیدیں ہیں کہ کوثر پہ آ ملیں گے حریفان بادانوش. یہ مسک المختوم میرے ہاتھ میں ہے جو میں نے اپنی بیماری کی حالت میں ٹوٹے پھوٹے کلمات ترتیب دیے ہیں اور جس کی زینت میرے بیٹے صاحبزادہ محمد اسحاق خادم قصوری نے کی ہے. یہ میری تصنیف کنز و مکہ ہے، مکہ شریف کا خزانہ ہے. اس میں شان کعبۃ اللہ، شان بیت اللہ، سیرت ابراہیم خلیل اللہ اور میرے گلدستے ہیں پیار و محبت کے، اور اس میں 100 دعائیں ہیں ذکر و اذکار کی جو میں روزانہ رات دن پڑھتا رہتا ہوں. یہ میری تصنیف مسک المدینہ ہے، مدینے پاک کی خوشبو. میں نے ہر ایک کا نام یا مدینے سے رکھا یا مکے سے رکھا. مسک بیچ میں شامل کیا. میری محبت ہے یا اللہ کے گھر سے ہے یا مدینہ طیبہ سے ہے. یہ مسک المدینہ، اس میں بھی رسول کریم کی شان عظمت ہے اور صحابہ کرام کی عظمت ہے. میں اللہ سے دعا کرتا ہوں اللہ میری ان خدمات کو قبول فرمائے. یہ میری کتاب مقالات خادم قصوری ہے، یہ بھی احباب کے پاس پہنچ چکی ہے اور میرا یہ پیغام کریا کریا نگر نگر بستی بستی تحریری طور پر تقریری طور پر پہنچ رہا ہے. میں اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہم نور قلوبنا بالقرآن. آمین آمین آمین. جہاں تک بھی آپ بہن بھائی اور خواتین سن رہی ہیں سب لوگ میری اس دعا پر آمین آمین کی آواز بلند کریں. شاید کہ قبولیت کا وقت ہو. اللہم نور قلوبنا بالایمان، اللہم نور قلوبنا بالایمان وزین اخلاقنا بالقرآن. اللہم نور قلوبنا بالقرآن وزین اخلاقنا بالقرآن ونجنا من النار بالقرآن وادخلنا الجنت بالقرآن یا رب العالمین. برکت بہت کری فرزنداں تے بخشی نیک اولاداں. آخر میں وہی دعا جو رات دن یہ فقیر کرتا رہتا ہے، برکت بہت کری فرزنداں تے بخشی نیک اولاداں. صحت نال عافیت رکھی تے دیویں نیک مراداں. وقت نزادے کری آسانی ثابت دین لے جاویں. وقت نزادے کری آسانی ثابت دین لے جاویں. قبر قیامت ہر جا فرحت پڑ تھی پار لگاویں. خدا کے پیارے پیارے رسول، چمن میں مہکتے پھول، نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبداللہ بن عمر کا کندھا پکڑ کر فرمایا کن فی الدنیا کأنک غریب و عابر سبیل. دنیا میں اس طرح قیام کرو جس طرح ایک مسافر قیام کرتا ہے. اپنی صحت کو بیماری کے آنے سے پہلے غنیمت جانو، اپنی زندگی کو موت کے آنے سے پہلے غنیمت جانو. میرے سجنوں بیلیو، یہ دنیا عرضی ہے، دنیا ایک پل ہے، دنیا ایک پل ہے. عقل والے پل پر گھر تعمیر نہیں کرتے. اور اچھی طرح سے یاد رکھیں، آج جو مغرور ہے کل کو معزول ہوگا. آج جو مغرور ہے کل کو معزول ہوگا. آج جو زبردست ہے کل کو زیر دست ہوگا. آج جو صاحب تخت ہے کل کو صاحب تختہ ہوگا. جو کچھ میں نے 35 سال تک کریا نگر نگر بستی بستی کتاب و سنت کی دعوت دی ہے وہ صرف بتوفیق الہی بإذن اللہ و بأمر اللہ دی ہے. میں نے تحریری طور پر بھی جو کچھ کیا ہے یہ تبلیغی مشن کی کڑیاں ہیں اور میری تحریروں میں ایک ایک سطر اور لہریں کل زمبا آغوش ہیں. اور میں اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ میری موت کی یاد دہانی کے عنوان سے جو پیغام دنیا میں پہنچنے والا ہے یہ میری نجات کا اور میرے چاہنے والوں کی نجات کا سبب اور ذریعہ بنے. مراد ماں نصیحت بود و گفتیم، مراد ماں نصیحت بود و گفتیم، مراد ماں نصیحت بود و گفتیم
حوالت با خدا کر دیں رفتیم ودعواہم فیہا سبحانک اللہم ودعواہم فیہا. اب ابراہیم خادم قصوری کو اجازت دیں اس دعا کے ساتھ. ایھا الاخوان ایھا المسلمون، میرے پاکستانی بھائیوں، میرے ہندوستان کے بھائیوں، میرے یورپ کے بالخصوص بھائیوں، کینیڈا اور امریکہ اور لندن میں رہنے والوں، توحید کے جیالوں اور شاہینوں اور عالم اسلام میں رہنے والے میرے احباب، میرے اہداف سمجھ چکے، میری تحریک کو سمجھتے ہیں کہ میں اللہ کے دین کا سپاہی ہوں. اس سلسلے میں میرے جو اہداف ہیں وہ تبلیغی، اور یہ ایک اہداف میں تحریری بھی ادا کر رہا ہوں، تقریری بھی ادا کر رہا ہوں. خدمت اسلام میرا منبع و مرکز ہے، اور میں چاہتا ہوں کہ اسلامک ابراہیمیہ سے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ کمثل حبۃ انبتت سبع سنابل فی کل سنبلۃ مئۃ حبۃ واللہ یضاعف لمن یشاء واللہ واسع علیم. میرے بھائیوں، توحید و سنت کے پروانوں، شمع رسالت کے دیوانوں، آپ اچھی طرح یہ بات سمجھ چکے کہ مجھ فقیر کی کوششیں، کاوشیں اور میرے اہداف کتاب و سنت کی دعوت ہے. ظاہر ہے کتاب و سنت کی دعوت کے لیے وسائل چاہیے، اور ان وسائل کے مجھے آپ سے دلی ہمدردیاں بھی چاہیے، دعائیں بھی چاہیے اور مالی تعاون بھی چاہیے. میں پاکستان میں بیٹھ کر اپنی استطاعت کے مطابق، بلکہ اپنی استطاعت سے بھی بڑھ کر کام کر رہا ہوں. کوئی نگر ایسی نہیں، کوئی بستی ایسی نہیں جہاں پر میں نے حاضری نہیں دی اور ایک نیٹ ورک تبلیغی نہیں پھیلایا. اس کی اشاعت کے لیے تحریری طور پر، تقریری طور پر، وسائل کے لحاظ سے، میڈیا کے لحاظ سے مجھے آپ کے تعاون کی اشد ضرورت ہے، بالخصوص ان بھائیوں اور ان خواتین کے تعاون کی جو اسلام کا درد رکھنے والی ہیں، چاہے وہ یورپ میں کیوں نہ ہوں، چاہے وہ لندن میں کیوں نہ ہوں، چاہے امریکہ میں کیوں نہ ہوں، چاہے وہ کینیڈا میں کیوں نہ ہوں، چاہے وہ ہند و پاک میں کیوں نہ ہوں، چاہے وہ عالم اسلام میں کیوں نہ ہوں. مجھے آپ کے تعاون کی ضرورت ہے تاکہ آپ اسلامک ابراہیمیہ سینٹر، المرکز اسلامی الجامع ابراہیمیہ بالمقابر ریلوے اسٹیشن منڈی کنگن پور ضلع قصور پاکستان کے ساتھ تعاون کریں. اور میرے رابطے کے لیے فون نمبر ہے 0333 0365 96 پھر نوٹ کریں 0365 96 اور دوسرا نمبر ہے 0344 21 651. اور اسی طرح میرے رابطے کا جو نمبر ہے ڈاک کے ذریعے، جو ایڈریس ہے، عنوان ہے، وہ بالمقابر ریلوے اسٹیشن منڈی کنگن پور ضلع قصور ہے. اور رابطے کے لیے جب آپ رابطہ کریں گے تو میرا دفتر بھی موجود ہے لاہور کے اندر، راوی روڈ چوک پر، 106 راوی روڈ پر. میرے قائدین بھی وہاں بیٹھے ہوئے ہیں. تو مجھے آپ کی مکمل دعاؤں کی اور تعاون کی ضرورت